وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب. سر به راه توییم یا ما سپاه توییم یا شمس جمال نورانی امیرالمومنین. بلند صلوات بفرستید. لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن همه با هم و علی اولاد حسین و علی اصحاب. یه بار السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اس موقع پر میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک ایسی جگہ پیدا کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے احساس کے علاوہ ہمیں محبت محمد و آل محمد نصیب ہوئی. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ نے ہمیں پاکیزہ ماحول عطا فرمایا ہے. اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن خطبہ جمعہ کے علاوہ جو ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پیغام دیا گیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو نہیں چھوڑنا. دراصل عزاداری امام حسین علیہ السلام ہی ہمارے پاس ایک قیمتی اثاثہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اندر طاقت، ہمت، جذبہ پیدا کرتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو نکال دیں، خدا نہ کرے، تو اس زندگی کا ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے. اس زندگی میں ہمیں کوئی مقصد نظر نہیں آتا ہے، ہمیں کوئی مقصد حیات نظر نہیں آتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس اہم دن پر عزاداری کا اہتمام کرنا یہ پیغام دینا ہے پوری دنیا میں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری روح ہے، یعنی روح کے بغیر زندگی نامکمل ہے. یہ عزاداری ہی ہے جس کی وجہ سے انقلاب اسلامی کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں. اسی لیے مملکت اسلامی ایران نے جمعے کی نماز سے پہلے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا کہ مولا کے غم کو یاد کر کے اپنا غم ہم ہلکا کر لیں، اپنے شہداؤں کو یاد کر لیں، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے ہم اپنے غم کو ہلکا کر لیں.
امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے ہم اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تکلیفوں کو یاد کر کے ہم اپنی تکلیفیں بھلا دیں۔ یہی عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے۔ فراتی به هنگامه چشم خون بار دیدن، حال روز شنیدن داری یا نه؟ مجلس ختم شهیده، یه برادری اومد بالای سر برادرش، یه نگاه کرد، آی الان انکسر ظهری، کمرم شکست. عباس من برادرم دستی ندار باشی، این بچه ها دیگه نمیخوان آب تو رو میخوان، میشه براشون با سقاشی. ممنون دستاتم علم دار، دریا تو دستات برادر، ممنون دستاتم علم دار. چشمات پر از خون شد عزیزم، دلتنگ چشماتم علم دار. به بیتابی موجهای فراتین، به هنگامه چشم خونبار دیدن، نمیدید در خواب هم دیده ما، به خون خفتان چشم بیدار دیدن. سید حسن دلمون برات تنگ میشه، ز یوسف به یک پیرهن خیره مانده، ز یحیی سری دست اغیار دیدن. الله اکبر. ابکیتنا دما یا ثورة الاحزان، ابکیتنا دما یا ثورة الاحزان، لكن وحق دماك يا أيها القربان، النصر نبصره والصوت للميدان. قسما بحق جبينك المخضوب بالدم، نرمي على اسم الله والرحمن من يرمي. قسما بحق جبينك المخضوب بالدم، نرمي على اسم الله والرحمن من يرمي. الله اکبر. خامنه ای رهبر. الله اکبر. بر با شور یا حیدر خونخواه یارانیم، با شور یا حیدر خونخواه یارانیم. ما سیلی غیرت شمشیر برانیم، بر عمر اسرائیل ما حکم پایانیم. تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است، تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است. تکبیر ما تیر خلاص ظلم و طاغوت است، تکبیر ما تیر خلاص ظلم و طاغوت است. الله اکبر. خامنه ای رهبر. الله اکبر. بر الله اکبر. بر نسقى كرامتنا من واحة الطف، نسقى كرامتنا من واحة الطف، والدين نقبضه كالجمر في الكف. نمضي على اسم الله صفا على الصف، رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل. المجد للإسلام والموت لإسرائيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل. الله أكبر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پہلی ربیع الثانی کو رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب نے جمعے میں جو خطبہ دیا ہے اس کے چند نکات اردو میں ترجمے کے ساتھ پیش خدمت ہیں تاکہ سامعین کو جو ہے وہ رہبر کا مکمل پیغام پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد آج کے خطبے میں رہبر معظم فرماتے ہیں، میں ذاتی طور پر آپ کو تقویٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ ہمیں ان حدود کی پابندی کرنی چاہیے اور ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو اور اپنے تمام پیارے بھائیوں کو تقویٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ آئیے احتیاط کریں کہ اپنے قول و فعل میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اگر مسلمان آپس میں تعاون کریں تو عزت الہی ان کا سہارا بنے گی۔ ولایت کا مطلب مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور استقامت ہے، اور قرآن کی پالیسیاں اسی اصول پر ظاہر ہوتی ہیں۔ دشمن اسلامی ممالک کے درمیان انتشار اور تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے۔ ملت اسلامیہ باشعور ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے منصوبوں پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کا دشمن ایک ہی ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ دشمنی کے طریقے مختلف ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے لبنان اور فلسطین کی حمایت پر بھی تاکید کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خطبہ جمعہ میں فرمایا، اگر مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو اللہ ان پر رحمت نازل کرے گا۔ رحمت الہی میں زندگی کا ہر پہلو شامل ہوتا ہے، تاہم قرآن مجید میں اتحاد کی صورت میں جس رحمت کی بات کی گئی ہے وہ مختلف ہے، اور اس کا مطلب اللہ کی جانب سے طاقت و توانائی ہے۔ قرآن کے مطابق اگر مسلمان ایک دوسرے سے متحد رہیں تو انہیں اللہ کی بے پناہ طاقت و رحمت و حکمت سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ دشمن کی پالیسی اس کے برخلاف ہے، اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا کیا ہے اور آج بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ایرانی قوم کے دشمن وہی ہیں جو فلسطین کے دشمن ہیں، لبنان کے دشمن ہیں، عراق کے دشمن ہیں، شام و مصر کے دشمن ہیں۔ ہمارے دشمن الگ الگ حملے کرتے ہیں، لیکن حکم سب کو ایک ہی جگہ سے ملتا ہے۔ دشمن جب ایک ملک کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کی تباہی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے ملک کا رخ کرتا ہے۔ اس لیے اقوام کو بیدار ہونا چاہیے۔ اگر قوموں کو دشمن کے محاصرے میں نہیں آنا ہے تو بیدار رہیں۔ اگر دشمن کسی قوم کو نشانہ بنا رہا ہے تو سب کو اس مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہاں دشمن کامیاب ہو گیا تو پھر دوسرے ملک کا رخ کرے گا۔ ہم مسلمانوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے آج ہمیں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ افغانستان سے یمن تک تمام عالم اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میرا آج کا خطبہ لبنان و فلسطین کے بارے میں ہوگا، جس کے بارے میں دوسرے خطبے میں بات کروں گا۔ فلسطینی قوم کو حق ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں جس نے اس زمینوں پر قبضہ کیا
ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیا، گھروں کو منہدم کر دیا، ان کے خلاف ڈٹ جائیں۔ یہ عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ فلسطین کس کا ہے؟ یہ غاصب کہاں سے آئے؟ فلسطینیوں کو اپنا دفاع کرنے کا حق اور عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ ان کی مدد کرنا بھی عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ چند روز قبل ایران نے جو کام کیا وہ بھی پوری طرح سے قانونی کام ہے۔ ہماری مسلح افواج نے جو کیا وہ صہیونی حکومت کے اتنے بھیانک جرائم پر بہت معمولی سزا تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس سلسلے میں اپنی ہر ذمہ داری پر پوری طاقت کے ساتھ عمل کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی اس ذمہ داری پر عمل کر کے سلسلے میں نہ جلد بازی کرے گا نہ تاخیر۔ ضرورت پڑنے پر اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گا، جیسا کہ کیا اور مستقبل میں بھی کرے گا۔ شہید سید عالم اسلام کے ترجمان تھے۔ ہم شہید سید کے لیے سوگوار ہیں، لیکن ہمارا سوگ مایوسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی طرح ہے، یعنی ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے۔ شہید سید کا جسم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کے افکار، ان کی جد و جہد اور ان کی روح ہمارے درمیان ہے۔ ان کے اثرات کا دائرہ لبنان و ایران سے بہت آگے تھا۔ دشمن آج حماس اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کو چونکہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے وہ ٹارگٹ کلنگ اور عام شہریوں کے قتل عام کو اپنی فتح کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس سے مجاہدوں کے عزم میں اضافہ ہوگا اور ان کی تعداد بھی بڑھے گی، اور ان سے خون اشام سے ہونی بھیڑیوں کے گرد محاصرہ تنگ ہوگا۔ میرے عزیزو، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ کی صبر و استقامت سے عزت و کرامت ملے گی۔ میرے عزیزو، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ کی صبر و استقامت سے عزت و کرامت ملے گی۔ ہمارے سید شہید مزاحمت نے 30 برسوں تک جد و جہد کی، قیادت کی اور دشمنوں کو دھول چٹائی۔ شہید سید سچ میں شجرہ طیبہ ہیں۔ ہم ایرانی قوم ہمیشہ سے لبنانیوں کے ساتھ رہے ہیں۔ آج زخمی لبنان کی مدد کرنا اور اس کا احسان اتارنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ شہید سید نے فلسطین کی مدد کے لیے جہاد کیا، بیت المقدس کی آزادی کے لیے جد و جہد کی۔ امریکہ نے صہیونی حکومت کے تحفظ کی گارنٹی لی ہے، جو دراصل علاقے کے تمام وسائل و ذخائر پر قبضہ کرنے کی سازش ہے۔ ان کا مقصد صہیونی حکومت کو مغرب کے لیے انرجی اور سامان کی فراہمی کا دروازہ بنانا ہے۔ صہیونی حکومت کا وجود اسی لیے امریکہ اور مغرب کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً امریکہ اور صہیونی کا یہ خواب چکنا چور ہوگا۔ غزہ کے عوام کی مزاحمت نے صہیونی حکومت کی یہ حالت کر دی کہ اب اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ کسی طرح سے اپنے وجود کو بچائیں۔ غزہ اور لبنان کی مزاحمت و جد و جہد نے صہیونی حکومت کو 70 برس سے پیچھے کر دیا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا من ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى
زلزلت الأرض والسماء